بسم اللہ شریف یا اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں اس دولت سرمدی کو اٹھائے ہوئے واپس اپنے خیمہ میں پہنچی تو میں نے دودھ پلانے کے لیے اپنی دائیں چھاتی پیش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیا جتنا چاہا، پھر میں نے بائیں چھاتی پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو الہام کیا کہ تیرا ایک اور بھائی بھی ہے، اس لیے آپ عدل کریں اور دوسری طرف دودھ نہ پئیں۔ جس ہستی نے آگے چل کر سارے جہاں کو عدل و انصاف کا درس دینا تھا، اس کا پروردگار یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا اپنا دامن کسی بے انصافی سے ملبس ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے سے پہلے حلیمہ کی چھاتیوں میں برائے نام دودھ تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کی برکت سے وہ چھاتیاں دودھ سے لبالب بھر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا، رات کو بھی خوب جی بھر کر سویا۔ اس کو سلانے کے بعد میرا خامد اس بڑی اور لاغر اونٹنی کی طرف گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت اور خوشی کی حد نہ رہی کہ اس کی اونٹنی کھیری دودھ سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے اسے دعا خود بھی جی بھر کر پیا اور میں نے بھی سیر ہو کر دودھ نوش کیا۔ ہم سب رات کو خوب سوئے۔ وہ رات ہم نے بڑے آرام سے اور راحت کے ساتھ بسر کی۔ رات بھر میٹھی نیند کے مزے لوٹنے کے بعد جب ہم بیدار ہوئے تو میرے خامد نے کہا، واہ خدا، اے حلیمہ، ہمیں سراپا جمن برکت وجود نصیب ہوا۔ میں نے کہا، میں بھی یہی امید رکھتی ہوں۔ جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری خواتین اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی گدھی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلہ کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے اپنے فرزند دل بند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی۔ اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی تھی، یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلہ کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئیں۔ وہ گویا چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلہ والیاں چیخ اٹھیں، کہنے لگیں، اے ابی ذئب کی بیٹی، خدا تیرا بھلا کرے، ہم پر رحم کرو، اپنی گدھی کو آہستہ آہستہ چلا۔ بھلا یہ تو بتا، یہ وہی پہلے والی گدھی ہے جو قدم اٹھانے سے معذور تھی، اب اسے کہاں سے پر لگ گئے کہ اڑتی جا رہی ہے؟ میں انہیں کہتی، واہ خدا، یہ وہی گدھی ہے، خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں اس پر کون سوار ہے؟ آخر ہم اپنی قیام گاہوں پر پہنچ گئے۔ اللہ کی ساری زمین میں یہ علاقہ سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میری بکریاں شام کو جب واپس آتیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے اور ان کی کھیریاں دودھ سے لبریز ہوتی۔ ہم دودھ دوتے اور خوب سیر ہو کر پیتے۔ دوسرے لوگوں کے ریوڑ بھوکے واپس آتے، ان کی کھیریوں میں سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکتا۔ وہ لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے اور کہتے، تم ہماری بھیڑ بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں ابو ذئب کی بیٹی کی بکریاں چرتی ہیں؟ دن بدن ان انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا جاتا اور ہم خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ 2 سال کا عرصہ ختم ہو گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ اس عرصہ میں آپ کی نشو و نما کی کیفیت نرالی تھی۔ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اور تبانہ بچوں کی طرح ہو گئے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ میرے قریب سے گزرا۔ ان میں سے ایک بکری آگے آئی اور حضور کو سجدہ کیا اور سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر بھاگ کر دوسری بکریوں میں مل گئی۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ جب ہم مکے کے سفر سے واپس پہنچے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ وہاں کے سب لوگ حضور کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب حضور کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے تو 100 جان سے فدا ہونے لگتے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی تو وہ آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ہتھیلی کو پکڑ کر تکلیف والی جگہ پر رکھتا
باذن اللہ تعالیٰ فوراً شفا جاب ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پھیرتے وہ تندرست ہو جاتی۔ آپ کہتی ہیں کہ راحت اور خوشحالی کے یہ 2 سال گویا پھر پل بھر میں بیت گئے۔ حضور کی روز افزاؤں برکات کے سائے میں جو مزے ہم لوٹ رہے تھے، اس کے بعد ہماری یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ اور ہمارے ہاں اقامت گزین رہیں۔ مدت رجعت پوری ہونے کے بعد ہم حضور کو آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس لے آئے، لیکن ہمارا دل جدائی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے سیدہ آمنہ سے گزارش کی، بہتر ہے کہ آپ اپنے فرزند گرامی کو مزید کچھ عرصہ کے لیے ہمارے پاس رہنے دیں، وہاں کی آب و ہوا کا ان کی صحت پر خوشگوار اثر ہوگا۔ مکہ کی بوازدہ فضا اور آلودہ ماحول سے ان کا دور رہنا ہی بہتر ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اتنا اصرار کیا کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاں کرنا پڑی۔ چنانچہ آپ پھر اس وقت بیدار کو اپنے آغوش میں لیے شاداں فراہاں اپنے قبیلہ میں واپس آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے گھر گھر خوشی کے چراغ روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ کی مسرت کی تو کوئی حد نہ تھی، کبھی کھلاتی، کبھی پلاتی، کبھی گیت گا گا کر دل بہلاتی، کبھی محبت میں بھری لوریاں دیتی۔ وہ معصوم بچی جن پاکیزہ کلمات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی، مورخین نے اپنی کتب میں انہیں ثبت کر دیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی پیار اور الفت کے لطیف جذبات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ وہ کہتی، اے میرے رب میرے بھائی محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھ۔ اے میرے رب میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سلامت رکھ، جہاں تک کہ میں آپ کو جوان گبرو دیکھوں، جہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں، جس کی سب اطاعت کر رہے ہوں۔ اے میرے رب اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو جلیل اور رسوا کر، اور انہیں وہ عزت عطا فرما جو تا ابد باقی رہے۔ یہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیمہ گنگناتی اور گاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی اور لوریاں دیتی۔ یہ تھا آج کا ولاگ، جہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگلا حصہ نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔